لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی الذین اصطفی، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ واللیل، لیل واللیل، نامی واللیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ واللیل، اس کے پڑھنے کے فوائد پہلے ذکر کر دیتے ہیں، تلاوت کرنے کے، اور وہ مومنین جو اس سے فوری فائدہ لینا چاہتے ہیں، اس دنیا میں فائدہ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے کچھ عرض کر دیتے ہیں۔ البتہ اس کے آخرت میں بھی فوائد ہیں، ہم پڑھنے کے، تلاوت کے، وہ بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن کچھ فوائد مادی ہیں، مادی فوائد، یعنی تلاوت سور کے دونوں فائدے ہیں، معنوی فوائد آخرت کے لیے بھی اور مادی فوائد اس دنیا کے لیے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن سے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اس حوالے سے تو ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے ثواب کا ذکر کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی سورہ واللیل کو پڑھے تو اس کا ثواب کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں اگر کوئی نبی کریم سے منقول ہے، وعلیکم السلام، نبی کریم سے منقول ہے کہ اگر کوئی اس سورت کو پڑھے، سورہ واللیل کو، تو خدا کریم اس کو اتنا کچھ ثواب دے گا کہ جس سے وہ راضی ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنا ثواب ملے کہ بندہ خوش ہو، راضی ہو۔ اب مزید اس کو یہ نہ ہو کہ اچھا تھوڑا دیا ہے اور دیتے تو بہتر تھا، اور یہ کم ہوتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ جو عام طور پر ہمارے پاس ایک مشکل ہے، لوگ تنگ دستی سے تنگ ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، یعنی وسائل دنیا کم ہیں، رزق میں تنگی ہے، مشکلات مالی کافی زاری ہیں۔ اگر کوئی اپنی مالی مشکلات کو دور کرنا چاہتا ہے، تنگ دستی کو دور کرنا چاہتا ہے، وعلیکم السلام، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ واللیل کو پڑھے، خدا کریم اس کی تنگ دستی دور کرے گا۔ سورہ واللیل کو بار بار پڑھے اور چھوڑے نہیں۔ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں اچھا 2 دفعہ پڑھی، 3 دفعہ پڑھی، واہ چھوڑو جی بس کوئی فرق نہیں پیا، اس طرح نہیں، پڑھیں، آپ پڑھتے رہیں، ایک ٹائم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کے آس پاس میں آپ کے اس میں فرق پڑ رہا ہے، اور آپ انشاءاللہ خدا کریم اس کو غنی کرے گا۔
نبی کی بات ہے، عام بات نہیں ہے۔ جو سورہ واللیل کو مسلسل پڑھتا رہے تو انشاءاللہ خدا کریم اس کی تنگ دستی کو دور کرے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور وہ غنی ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ نیند میں وہ کچھ دیکھے جو وہ چاہتا ہے، جس سے اس کا دل چاہتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کسی بندے کے کوئی رشتہ دار، کوئی بڑا، کوئی دادا جی، کوئی ابا جی، کوئی اماں جی، کوئی رشتہ دار، کوئی ایسا بندہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے یا نہیں ہے یا دور ہے، چاہتا ہے ملاقات کرے، یا اس کے علاوہ کوئی چاہتا ہے کہ انبیاء سے ملے، کوئی چاہتا ہے کوئی اور اچھی بات چاہتا ہے، کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں ویسے ہی مری کی سیر کرنا چاہتا ہے ہیں جی، چلے مری کی نہ صحیح امریکہ کی سیر کرنا چاہتا ہے۔ ہاں جو دل چاہتا ہے اس کا کہ وہ دیکھے خواب میں، تو اس کے لیے نسخہ یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے سورہ واللیل کو 15 دفعہ پڑھ لیں، 15 دفعہ سورہ واللیل کو پڑھیں اور رات کو سو جائیں آرام سے وضو کر کے۔ انشاءاللہ باذن اللہ آپ وہ دیکھیں گے جو آپ چاہیں گے، ہیں جی۔ تو نسخہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو ہے روزانہ وضو کریں، 15 دفعہ سورہ واللیل پڑھیں اور اپنا جو ہے پسند کا کلپ دیکھ لیں ہے تو صرف دیکھنا ہی ہے جی تو کیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے، ہاں یہ کرنے والے کرتے ہیں اور وہ ان چیزوں تک جاتے بھی ہیں۔ تو البتہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، دیکھیں یہ صرف مقتضی والی بات ہے، ٹھیک ہے، مانع نہ ہو تو تب ہے۔ کبھی کبھار کسی انسان میں کوئی مانع ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اس کے عمل۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس چائے بنانے کے سارے وسائل موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو مقتضی تو موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سے آپ یہ چائے بنانا چاہتے ہیں، آپ کا مہمان آئے ہوئے ہو، آپ ادھر سے اٹھ ہی نہیں سکتے اور اس کے ساتھ بزی ہیں، بیٹھے ہیں، چائے کب کرنا میں۔ ہاں بس مقتضی تو موجود ہے، سارے چیز اسباب موجود ہیں، لیکن وہ جو رکاوٹ ہے ہاں جی اس کی وجہ سے آپ تو یہ بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، بعض لوگوں میں کوئی خاص رکاوٹ کسی وجہ سے آ جائے تو وہ اور ہے، نہیں تو یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے یا جو بتائی جا رہی ہے یہ ایسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد البتہ برائی نہ دیکھے گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے ہاں کہ وہ اچھائی دیکھے گا، برائی نہ دیکھے گا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس سورت کو نماز عشاء میں شامل کر لے، نماز عشاء کی پہلی رکعت میں سورہ واللیل پڑھ دے، ٹھیک ہے، حمد کے بعد سورہ واللیل پڑھے، تو یوں سمجھے جیسے اس نے 1/4 قرآن جو ہے وہ نماز میں پڑھ لیا ہے، اور اتنا ثواب اس کو نصیب ہوگا اور نماز بھی اس کی مقبول ہوگی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ پایا جاتا ہے، اور یہ ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے جو لا علاج بھی ہے، ایسی بیماری جو تقریباً لا علاج ہے، ابھی تک سائنس اس کا صحیح طرح سے علاج نہیں دریافت کر سکی، وہ ہے مرگی کا مسئلہ۔ مرگی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی تک سائنس کو کوئی صحیح سے جج کر اس کا کوئی علاج معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ کچھ ادھر ادھر کے دوا ہوتے ہیں، کچھ افاقہ ہوتا ہے، پھر بھی بندہ
اس مرض میں کسی نہ کسی وقت مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارا اپنا ایک جاننے والا یہاں مدرسے میں اسٹوڈنٹ بھی رہا، اور وہ بیچارہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بعد میں قم چلا گیا۔ وہاں وہ مدرسے میں جہاں رہتا تھا اپنی چائے یا کوئی چیز بنانے کے لیے چولہے کے قریب گیا، اس کو یہی مسئلہ تھا۔ مرغی کا کبھی کبھار ہوتا تھا، وہ اکیلا نہیں رہتا تھا، لیکن اس دن اتفاق سے وہ گیا اور چائے بنانے کے لیے، چائے بناتے بناتے اسی دوران اس پر وہ مرغی کا حملہ ہوا اور وہ چولہے پہ گر گیا۔ اور مرغی کا حملہ ہوتا ہے تو ہوش حواس بھی نہیں ہوتے ہیں، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی ذہن کا وہ فیوز اڑ جاتا ہے، اور وہ وہاں چولہے پہ جلتا رہا۔ چولہے پہ اس کا سر اور یہ گردن والا حصہ آ گیا تو وہ وہاں جلتا رہا، قریب بھی کوئی نہیں تھا، کوئی نہ گیا اس دوران ادھر کچن کی طرف، اور نہ ہی کسی نے دیکھا۔ کافی سارے ٹائم کے بعد شاید کسی کا چکر لگا وہاں، یا اس جو جسم کے جلنے اور چمڑی کے جلنے، وعلیکم السلام، جلنے سے جو بدبو اٹھی تو ممکن ہے کوئی بندے آئے، دیکھا تو وہ تو اچھا خاصا جل چکا تھا۔ اسپتال لے بھی گئے، لیکن وہ ایک ہفتہ پورا اس کو کوشش کرنے کے باوجود وہ بچ نہ سکا اور وہ فوت ہو گیا۔ یہ بلکسر کا ہی وہ لڑکا تھا اور قم میں زیر تعلیم تھا، لیکن مرغی کی وجہ سے وہ اس حادثے کا شکار ہو گیا اور وہاں ہی وہ دفن ہو گیا۔ تو مرغی سے نجات کے لیے یہ بہت مہم نسخہ ہے۔ مرغی سے نجات کے لیے، جب دنیاوی علم ابھی اس کا حل نہیں کر سکا ہے، ابھی حل اس کا نہیں ہوا ہے، ہاں کسی کے پاس باقاعدہ اس کا علاج نہیں ہے، تھوڑی بہت آرام بخش دوائیں دے کر وہ جو ہے، یا کوئی اس قسم کے سلسلے چلا کر تھوڑا بہت افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن مکمل علاج جیسے باقی بعض چیزوں کا ہو جاتا ہے، اس کا علاج ابھی دریافت نہیں ہوا ہے، یا کم از کم ہمارے اس پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ تو سورہ واللیل میں اس کا علاج موجود ہے، مرغی کا علاج۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو مرغی والے انسان پر پڑھے، ابھی فرض کریں کہ کسی کو مرغی کا دورہ ہو گیا ہے تو اسی پر بھی واللیل، سورہ واللیل کو بار بار پڑھا جائے تو اس کو اس وقت بھی افاقہ ملے گا، اور باذن اللہ وہ بعد میں بھی اگر اس کے لیے یہ مسلسل پڑھا جائے یا وہ خود اسی حوالے سے اس کو پڑھے تو خود بھی انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا، اور پھر مرغی کا دورہ اسے نہیں ہوگا اور یہ مرض اس سے ٹل جائے گی۔ تو سورہ واللیل کا یہ بہت ہی بالا اور بہت ہی مہم ایک فائدہ ہے، جو انسان اگر کوئی ویسے بے ہوش بھی ہے نا، عام بے ہوشی سے بھی کوئی اگر بندہ بے ہوش ہے کسی وجہ سے، اس پر بھی بس سورہ واللیل پڑھا جائے تو واللیل پڑھی جائے تو یہ اس کو فائدہ ہوگا کہ وہ بے ہوشی سے نکل آئے گا۔ یہ تو سورہ واللیل کے ظاہری اور مادی اور اس دنیا میں حاصل ہونے والے فوائد تھے۔ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ دیکھیں نا، ان کاموں کے لیے ایک خاص قسم کا ڈھب چاہیے۔ یہ جو فوائد ہیں ان سے کافی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور کئی لوگ تو اس کو اپنے روزگار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، یا وہ یہ ہے کہ دو لوگوں پر اس طرح دم کرتے ہیں۔ یقیناً جب معنی نہیں ہوتا ہے، رکاوٹ نہیں ہوتا ہے، تو بعض کو اس کا فائدہ کافی کو پہنچ جاتا ہے، تو اس سے ان کا جو ہے نظام چل پڑتا ہے پڑھنے والوں کا، اور ان کے مرید کافی سارے ہو جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سورہ واللیل کے معانی کی طرف، جو زیادہ مفید تر ہے، اور انسان کی جو ابدی زندگی ہے، جس میں مرنا نہیں ہے، جس میں جینا ہی جینا ہے، صرف جینا ہے۔ اب جینا اچھے انداز میں جینا ہے یا دوسرے انداز میں جینا ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے، اور انسان اس کو یہاں
بنا سکتا ہے، سلیکٹ کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ واللیل آیت نمبر 1، واللیل اذا یغشا، پھر وہی قسموں کا ایک سلسلہ، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب شعر و شاعری، ادب اور فصاحت و بلاغت کا دورہ تھا، اور کوئی بھی نئی کلام آتی تو لوگ اس کو پڑھتے ہوئے عش کرتے۔ یہ بھی اسی میں سے ہے۔ دیکھیں نا، اس کا پہلا جو مصرع ہے یا پہلی آیت ہے واللیل اذا یغشا، اور یہ اسی لیول پہ، اسی قافیے میں چلی جاتی ہے۔ قافیہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، وہ تو شعر میں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تقریباً نثر ہوتے ہوئے بھی ہر جملے کا جو آخری حصہ ہے وہ اسی پہ ختم ہوتا ہے جس سے پہلا جملہ اور آخری میں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور تمام اس کی آیات کے آخر میں کیا ہے؟ یا لگا ہوا ہے، یا تمام آیات کے آخر میں یا اس کو کہہ سکتے ہیں مکسورہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ الف مکسورہ اس کو کہتے ہیں، یا مکسورہ نہیں کہتے ہیں، الف مکسورہ کہتے ہیں، اور یہ یا کی طرح لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا الف کی طرح جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں نا کیسی ایک ساج بنتی ہے، ایک ترتیب بنتی ہے، اور پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، اس طرح تو آخر تک بڑے ترتیب سے آپ پڑھتے جائیں۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جو وہ ڈھانپ لیتی ہے، چھا جاتی ہے، ہاں جی، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ پھیل جاتا ہے، تجلی کرتا ہے، سامنے آتا ہے اور روشن کر دیتا ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اور قسم ہے وما خلق الذکر والانثی، اور جس انداز میں، اگر ماں کو مصدریہ لیں تو جس انداز میں خلق کیا ہے اللہ نے مذکر کو اور مؤنث کو، یہ قسمیں تین یا یہ شہادتیں اور یہ گواہیاں لے کر خدا کریم فرماتا ہے کہ انسانوں جان لو، انا آپ جانتے ہیں کس کے لیے آتا ہے؟ حروف تاکید میں سے ہے، یہ بات کو پیڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ پکی بات، پیڈی بات، لا ریب بات جب کی جائے، ان سعیکم لشتی، کہ آپ لوگوں کی جو کرنیاں ہیں وہ مختلف ہیں۔ سعیکم یعنی جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو کچھ آپ انجام دے رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، یہ عمل آپ کے دو طرح کے ہیں۔ لشتی یعنی مختلف ہیں، لیکن مختلف کتنے قسموں کے ہیں یہاں؟ خب اللہ کا راستہ ہے اور اللہ کا راستے سے ہٹنا ہے، دو ہی صورتیں، حقیقت پر آنا ہے اور حقیقت سے ہٹ کر کام کرنا ہے، دو ہی راستے ہیں۔ سچ کی طرف جانا ہے یا جھوٹ اپنانا ہے، دو ہی راستے ہیں۔ اچھائی کو پانا ہے یا برائی کو اپنانا ہے، دو ہی راستے ہیں، ہاں جی۔ لیکن یہاں کہا اس کو جوڑنے کے لیے، کیونکہ ایک خاص قسم کی سج اور قافیہ آ رہا ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے کہا ان سعیکم لشتی، آپ کی جو ترتیبیں ہیں، جو کام ہیں، جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ کیا ہے اللہ ہمیں تفصیل بتائیں، کیا کیا کرتے ہیں انسان؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، وہ جو دیتا ہے، ہیں جی، کیا ہاتھ ہے؟ کون سا ہاتھ ہے؟ دیو ہاتھ، ہیں جی، جو سخی ہے ہاتھ، جو دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے، دینے والا ہے، ہاں۔ وَاتَّقَىٰ، اور ساتھ ہی پرہیزگار بھی ہے، بچ کے رہتا ہے خرابیوں سے، دیتا بھی ہے اللہ کی راہ میں، یا جو کچھ خدا نے اسے دیا ہے وہ دیتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے مال ہو، ہاں، یہ چیز ہم تھوڑے سے اپنے آپ کو نا اس چیز میں پابند کیے ہوئے ہیں۔ ایک بندے کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن اچھی گفتگو ہے، خوب وہ اچھی گفتگو ہی کرے کسی کے ساتھ۔ ایک بندے کے پاس ٹائم ہے، مال نہیں ہے، ٹائم ہے، تو کسی ایسے بندے کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے جو بیچارہ ترستا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ بات کرے۔ ہیں یہاں اتنے انسان ہیں جو ترستے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھے اور
2-4 منٹ کیا کرے، بات کرے ان کے ساتھ، یا ان کی باتیں سنیں، وہ جو ان کے دل میں بھری ہوئی بھڑاس ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں۔ انسان بھوکا ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ محفل لگائے، محفل کے لیے انسان ترستا ہے، اور خصوصاً جب یہ انسان بڑے ہو جاتے ہیں اور سینئر ہو جاتے ہیں تو وہ تو اور بھی زیادہ مشکلات میں آ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا ہے، تو وہ کتنا ترس رہے ہوتے ہیں اور چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہو جو ان کے ساتھ بیٹھے۔ اب اگر ایک بندے کے پاس مال نہیں ہے لیکن ٹائم ہے، ہاں، بجائے اس کے کہ وہ پورا دن کرکٹ کے میچ میں لگا دے، ہیں جی، اور دیکھتا رہے، وہ 5-10 منٹ نکال کے کسی بزرگ کے پاس بھی بیٹھ دے، ادھر بھی تو اس نے سارا ٹائم ضائع کر ہی دینا ہے، بیٹھ کے دیکھنا ہے، ہاں جی، ایک بال آئے گی، پھر وہ جائے گی، پھر وہ بلہ لگے گا، پھر ہیں جی ہلا گلا ہوئے گا، چھکا لگے گا، چوکا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، ہیں جی، وہ پھر جی دیکھ رہے ہیں پورا دن۔ ابھی تو شکر ہے کہ کچھ کم ہو گیا ہے اور ان کو کوئی خیال آ گیا ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو انہوں نے اب تھوڑا سا اس کا دورانیہ کم کر دیا ہے، چھوٹی کرکٹ بنا دی ہے۔ پہلے تو ایک لمبے چوڑے ہفتوں والی کرکٹ، اب وہ کم ہو گئی ہے۔ ٹیسٹ میچز مہینوں چلتے تھے، مہینوں کے بعد کھیلنے کے بعد فیصلہ کیا ہوتا تھا؟ ڈرا ہو گیا ہے، فلاپ ہو گیا ہے، پتہ نہیں میچ میں نتیجہ نہیں نکلا، کون بھائی جیتا ہے کون ہارا ہے، نہیں، میچ کیا ہو گیا ہے؟ ڈرا ہو گیا ہے میچ۔ وہ پتہ نہیں کیا ہے، کوئی ایسے نام عجیب سے انہوں نے اپنے اصطلاحیں رکھی ہوئی ہیں، میچ بھائی وہ جو ہے نا کوئی نتیجہ بھائی نہیں نکلا، جیتا کون ہے ہارا کوئی پتہ نہیں چلا ہے، مہینہ کھیلنے کے بعد۔ اب کچھ کم ہو کے تھوڑا سا اس طرف آ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا کم کر دیں۔ پہلے تو وہ پورا ایک دن لگتا تھا، وہ چھوٹے میچ میں بھی ایک دن پورا لگتا تھا، اور وہ دن کتنا ہوتا تھا؟ 14 گھنٹے والا، تقریباً اتنا ٹائم لگ جائے۔ اب تھوڑا سا اس کو اور بھی کم کر دیا ہے، اور ہو سکتا ہے اب اس کے بعد ایک اور مرحلہ آنے والا ہے جو اس سے بھی کم تر کر دیں گے۔ تو اتنا ٹائم ادھر ادھر بندہ چلاتا ہے، چلے اس کام کے بعد مال نہیں ہے دینے کے لیے تو ٹائم دے دے کسی کو۔ آتا واتقا، اور پرہیزگار ہے، وصدق بالحسنی، اور اچھائیوں کی تصدیق کرتا ہے، اچھائیوں کی تصدیق کرتا ہے۔ خود ممکن ہے اچھائیاں بندہ نہ کر سکے، ساری اچھائیاں خود بندہ نہیں کر سکتا ہوتا ہے، لیکن جو اچھائی کرتا ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے، اسے اپریشیٹ کرتا ہے، کہتا ہے یار بڑا کام کیا ہے تو نے بڑا اچھا کام کیا، وہ جو فلاں کی مدد کی ہے تو نے اس کو روزگار پہ لگا دیا ہے، بڑا ہی یہ اچھا کام ہے۔ اپریشیٹ خود نہیں کر سکتا ہے یہ کام، لیکن کسی نے اگر کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے۔ یہ جو اخلاقی سپورٹ ہوتی ہے یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ کسی کو بلے بلے کر دیتے ہیں اس کے اچھے کام کی وجہ سے، یہ خود اچھائی کی تصدیق ہے۔ وصدق بالحسنی، پھر کیا کریں گے اے اللہ؟ اس کا آپ کے پاس کیا ہے جو اس طرح کا ہو؟ یعنی 3 چیزیں بتائی ہیں، آتا دیتا ہے، واتقا اور اچھائیوں کو اپناتا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے، اور وصدق بالحسنی، وعلیکم السلام، اور تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ اچھائیوں کی تصدیق کرتا ہے، اچھائیوں کو سپورٹ کرتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے، قدردانی کرتا ہے، تشکر کرتا ہے۔ تو اے اللہ تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کی زندگی میں ہم آسانیاں ڈال دیں گے، اس کی زندگی میں کیا کر دیں گے؟ آسانیاں بکھیر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم تیسیر کریں گے، تیار کر دیں گے، لِلْيُسْرَىٰ، یعنی اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، زندگی میں اس کو بہت چیزیں سہل لگیں گی، آسانی سے زندگی گزارے گا، گھر میں سکون ہوگا، جسم میں صحت ہوگی، اور سوچوں میں بھلائی ہوگی، لوگوں میں احترام ہوگا۔ یہ کم چیزیں نہیں ہیں، اور مالی طور پر بھی اتنی مشکلات کا شکار نہیں ہوگا۔ صرف ایک مال کافی نہیں ہوتا، اگر کسی کے پاس مال اور گھر میں سکون نہ ہو، پھر یہی حال ہوتا ہے جو کل پرسوں وہ اتنے بڑے بڑے بنگلے اور فارم ہاؤس کے مالک
اب ان کی زندگی میں کیا تلخیاں کہ کسی نے دوسرے کو مار دیا اور اب ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اتنے مالدار، اتنے بڑے بڑے ان کے محلات جیسے گھر، اور اب کیا ہیں، کیا کر سکتے اتنے مال. ان کو پولیس والے گھسیٹ کے ادھر ادھر لے جا رہے ہیں، اس عدالت میں اس عدالت میں، ادھر سے ضمانت کرا ادھر سے ضمانت کرا، یہ کر وہ کر. بس مال صرف کافی نہیں ہے، شہرت بھی کافی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں ہوں، شہرت بھی ہو، مال بھی ہو، گھر بھی ہو اور احترام بھی ہو، سب کچھ بڑا احترام ہے، ہر چیز ہے، صحت نہ ہو، بندہ بیمار ہے، لاچار ہے، ہاں پھر کیا ہوگا جی؟ بندے کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے. یہ ساری چیزیں کہتے ہیں دفع کرو، کیا کرو، مجھے کوئی صحت دو، میں ٹھیک سے اٹھ بیٹھوں، ٹھیک سے چل سکوں، ٹھیک سے کھا سکوں. بس صرف مال نہیں چاہیے. اس لیے خدا کریم نے کیا کہا؟ نہیں کہا کہ اس کو ہم رزق وافر دے دیں گے، نہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کی زندگی میں آسانیاں دیں گے، سہولتیں دیں گے، خوشیاں دیں گے، رونقیں ہوں گی، آسانی سے گزار دے گا زندگی، اس میں آسانیاں ہوں گی. اچھا دوسری طرف اے اللہ یہ تو ایک راستہ تھا، دوسرا راستہ کیا ہے جی؟ دوسرا راستہ یہ ہے وَمَّن بَخِلَ، وہ جو بخیلی کرتا ہے. ہاں ایک تو خود دیتا ہی نہیں ہے کسی کو، جب کوئی دوسرا دینے لگے تو اس کو بھی کہے گا اور چھوڑے ہونے پی چھڑے دیا. ہاں دینے بھی نہیں دیتا ہے، باخل، اندر سے ہی بخیل ہوتا ہے. آپ کو مجھے ایک بہت زیادہ بخیل کی کسی نے مثال دی کہ میں نے ٹائم پوچھا ہے بندے سے، کیا ٹائم ہے؟ بندہ بخیل ٹائپ کا ہی تھا. اس سے پوچھا، گھڑی باندھی ہوئی تھی، گھڑیوں کا زمانہ تھا، کیا ٹائم ہے؟ اس نے کہا 9:45. تو وہ ساتھ والے نے کہا کہ یار 9:45 تو نہیں ہے، 10 ہیں. اب بخیل ہے اس لیے پورے 10 نہیں بتا رہے، 9:45 بتا رہا ہے. آئیے سمجھ، بندہ اتنا بخیل تھا کہ ٹائم بھی پورا نہیں بتا رہا ہے. بخیلت کی لیول دیکھیں کہ بندہ بھائی 10 بتا دیے تو پورے 10 چلے جائیں گے، 9:45 بتاؤ. تو اس نے بخیلت کی بھی لیول ہے، ہاں کہ ٹائم بھی پورا نہیں بتا رہا ہے. وَمَّن بَخِلَ، وہ جو بخیل ہے. اور پھر کیا نتیجہ نکلا ہے بخیلی کا؟ وَاسْتَغْنَى، ہوا یہ ہے کہ بخیلی کر کر کے اب وہ استغنا، یعنی تھوڑے سے پیسے اس کے پاس اکٹھے ہو گئے، پیسے جمع ہو گئے ہیں. بخیلی جو کرتا رہا ہے، خود بھی نہیں کھاتا ہے، دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا ہے، ہاں جی، تو کیا کرتا ہے؟ پیسے اکٹھے ہو گئے، اچھا ہو گئے جی ٹھیک ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھائیوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا ہے وہ. اچھا آپ کوئی بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچھ لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے پیسے اتنے جو ہے نا وہ ہم دے رہے ہیں. اور یار پیسے ضائع نہ کرو اکٹھے، میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ نہ پیسے ونجا، ہاں پیسے کچھ اکٹھے کر، کل کام آئیں گے. وہ اس طرح کذب بالحسنیٰ، بجائے اس کے کہ کسی کے اچھے کام کو اپریشیٹ کرے. وہ کسی نے کسی کی روزگار میں نوکری لگوا دی، او یار اس بندے کو لگوا دیے، واہ بھائی واہ، وہ تو کسی کاری کا بندہ نہیں، ہاں اس کو کدھر آپ نے جو ہے نا ادھر لگا دیا ہے، یا اس کو جو ہے وہ روزگار پہ لگا دیا. یا کتنے ہیں، یعنی اچھائیوں سے روکنے والے کتنے لوگ ہیں. تو وہ اچھائی سے بھی روکتا ہے. کذب بالحسنیٰ، اچھائی کو تکذیب کرتا ہے، یعنی دور کرتا ہے، یعنی مانتا نہیں ہے، اچھائیوں کو ماننے والا نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ ایسے بندے کا علاج کیا ہے؟ اللہ آپ اس دنیا میں کیا، یہ اس دنیا میں کی بات ہو رہی ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کی زندگی کو تلخ بنا دیں گے، مشکلات میں ڈال دیں گے.
مشکلات میں ڈال دیں گے. پیسہ اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے, کیوں؟ بخیلت جو کی ہے, جو بھی جتنا بھی, ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں میں آپ کہیں گے کہ اس کے بعد کروڑوں کدھر ہے. وہی جو اکٹھا کرتا ہے, وہ جو مثلا اس کے پاس فرض کریں گے تھوڑے پیسے والا بندہ بخیلی کر کے اس نے 2000 اکٹھا کیا, 4000 اکٹھا کیا, تھوڑا سا اکٹھا کیا, زیادہ لاکھوں کروڑوں نہیں بنائے, لیکن بخیلی کی وجہ سے جو اس سے ہو سکتا ہے اتنا ہی کیا ہے نا. تو اب کیا ہوگا؟ خدا کریم فرماتے ہیں اس کی زندگی کو ہم مشکل میں ڈال دیں گے. اسرا یعنی اسر, سخت زندگی اس کو ملے گی, سخت زندگی کی طرف اس کو لے جائیں گے. اچھا, تو اس نے مال اکٹھا کیا ہے, بخیل بندہ ہے, بخیلی کرتا ہے, خود بھی بخیلی کرتا ہے, دوسروں کے اچھے کاموں کو بھی اپنی بخیلی سے کیا کرتا ہے؟ کذب بالحسنی, اچھائیوں کو روکتا ہے. اس کی زندگی کو تلخ کریں گے. اچھا ہے اللہ, اس کے پاس تو مال ہے, زندگی اس کی تلخ کیسے ہوگی؟ وہ تو پھر اپنا مال خرچ کر کے اگر بیمار ہوا تو علاج کرا لے گا, اگر کوئی مشکل میں پڑا تو اپنا مال جو اس کے پاس پڑا ہے وہ اس سے خرچ کر کے بہتر کر دے گا. مال تو پڑا ہے نا اس کے پاس, اپنے ضرورت جو اس نے اکٹھا جو کیا ہوا ہے. تو خدا کریم فرماتا ہے وما یغنی مالہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی, اب اگر پلٹے بھی تو مال اس کو فائدہ نہیں دے گا. اب بیمار پڑ گیا ہے, صحت خدا نے لے لی ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ وہ جو مال اکٹھا کیا اس کو کیا کرے؟ صحت پہ لگائے, صحت واپس لائے. لیکن چڑیا تھی جو ہاتھ سے اڑ گئی ہے, اب وہ صحت واپس آنے والی نہیں ہے, کیونکہ خدا کریم فرما رہا ہے کہ ہم پھر روک دیں گے اس کی صحت واپس, ہم نہیں دینے والے اس کو. اگر گھر میں بے سکونی کریٹ ہو گئی ہے, اب اس کے گھر میں سکون آنے والا نہیں ہے. اگر اس کی عزت احترام ختم کر دیا ہم نے, اب وہ چاہے پیسے لگاتا رہے, اب اس کو عزت احترام ملنے والا نہیں ہے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی, تردی کا مطلب ہے اب پلٹ تو آیا ہے, ہوش آ گئے ہیں, بیمار ہوا ہے نا جب سے, تو اب کہتا ہے یار پیسے کو دفع کرو, یہ کوئی بے فائدہ چیز ہے, صحت ہونی چاہیے. اب صحت کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے, چاہتا ہے ادھر ادھر ہر جگہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے, پیسہ جو اکٹھا کیا ہے وہ بھی سارا خرچ کر رہا ہے, لیکن وما یغنی عنہ مالہ, اس کو فائدہ نہیں دے گا اس کا مال جو اس نے اکٹھا کر رکھا ہے. اذا تردی, اگر وہ پلٹتا ہے, جب وہ پلٹے تو فائدہ نہیں ہے. پس خدا کریم کہتا ہے کہ پہلے سے ہی ٹھیک لے کے جاؤ, آگے پہلے سے ہی اچھے بن کے جاؤ, تاکہ واپسی پہ ہم نے کسی کو دوبارہ اگر وہ پلٹے بھی تو ہم اس کو نہیں پلٹنے دیتے, یعنی اس کی وہ مال اس کو فائدہ پھر نہیں دے سکتا ہے. ان علینا للہدی, ہم ہی تو ہدایت دینے والے ہیں, ہمارے اوپر ہے ہدایت کسی کو دینا یا نہ دینا. ہم سوال ممکن ہے کوئی کرے کہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ اس کے پاس پیسے ہیں, وہ لگائے گا تو کچھ بہتری آ جائے گی, علاج کرے گا, دوائیں کھائے گا, یا یہ ہے کہ گھر میں بے سکونی ہے تو ادھر ادھر ہدایہ دے گا, گفٹ دے گا, خرچ کرے گا تو ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے ہدایت کا طریقہ, ہم نے کسی کو کس طرف چلانا ہے. تو جب ہم ہی نہیں چلنے دیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. انا علینا للہدی, ہدایت کا یہ سلسلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. وَإِنَّ, اے اللہ پھر آپ تو آخرت میں کرتے ہیں. اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن اور دین اور یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ آخرت کے کاموں کے لیے, ادھر کچھ سکھانے کے لیے نہیں ہے. ہاں, جو کسی کو اگر جزا ملے گی تو آخرت میں, سزا ملے گی تو آخرت میں. خدا کریم کہتا ہے غلط فہمی میں مت رہنا, ان لنا و ان لنا للآخرۃ والاولی, ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت بھی اور اولا بھی. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اولا بھر کسی اور کے ہاتھ میں ہم نے دے دیے, بھائی وہ چلا رہا ہے, ہم چلا رہے ہیں. اور یہی ہم غلط فہمی میں آئے ہوئے ہیں لوگ, اور انتظار میں ہے کہ آخرت میں خدا فیصلے کرے گا, اور آخرت میں نہیں بابا, ادھر بھی سارے اسی کے نظام چل رہا ہے اور اسی کے ضمن میں ہی ہو رہا ہے. اور ابھی سے ہر دن کے بعد دوسرے دن میں جو کچھ ہوتا ہے پہلے دن کے نتیجے میں ہوتا ہے.
اس سال جو آپ کریں گے اگلے سال اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے، اس مہینے جو کریں گے اگلے مہینے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا فیچر ہے، کس قسم کا کام ہے، کس قسم کا نظام ہے، کیا کیا آپ نے. جس میں لمحہ لگتا ہے تو لمحے کے برابر دوسرے لمحے آپ کو جو ہے نا اس کا جزا مل جاتی ہے. بعض چیزوں کی جزا فوراً ملتی ہے، فوراً، فائدہ بھی اور نقصان بھی. بعض کی دوسرے دن، بعض کی ہفتے کے بعد، بعض کی مہینے کے بعد، بعض کی سال کے بعد. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو اس کو جزا ابھی نہیں ملنے والی، اس لیے کہ ابھی تو وہ والد بننا نہیں ہے. اس کی جزا ادھر دکھانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ ہاں، ہو سکتا ہے 10 سال، 15 سال، 20 سال لگیں گے. جب وہ والد بنے گا پھر اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہوگا. ہاں، اس نے تو کہا تھا نا صرف ابے کو بھائی یہ وہ فلاں ساخت میں دیکھ لے کہ کر لے سے. ہاں، تو اس کا بیٹا آیا تو اس نے تھپڑ لگا کے کہا اب اس کی بات بولے تو پھر میں دیکھوں گا تمہیں. وہ معروف آپ کو سنایا ہے یا نہیں میں نے، کہ ایک دفعہ ایک گھر میں ایک بوڑھا آدمی تھا تو وہ کھانستا تھا، تو بیمار ہو ہی جاتا ہے بندہ تو بیماری میں، پھر جب بوڑھا بھی ہو بیمار بھی ہو. تو اس کا بیٹا تھا، اس کی بیوی بھی تھی. تو اس بیوی کہتی ہے تیرا ابا سانو سو ہی نہیں دینا، تیرا ابا تو سو ہی نہیں دینا سانو ساری رات. ہاں، صبح ناشتے نہیں بناتی تھی. کیوں نہیں بنایا بھائی ناشتہ، کیا مسئلہ؟ ساری رات سوتے ہی نہ، ادھر ساری کھا گاؤں رات کیا. تو وہ جو ہے اس نے کہا کہ چلیں ابے کو جو ہے پرلے کمرے میں ڈال دیتے ہیں. پرلے کمرے میں ابے کو جگہ دے دی. تو پھر جو ہے ادھر تک وہ بیوی کہتی ادھر تک اب کون جائے، کیا کریں، کیسے ہو، بڑا مشکل ہے سنبھالنا. ہاں، یہ خراب ہو جاتا ہے وہ خراب ہوتا ہے. باتیں کی اتنی کہ اس نے کہا کہ بس اب یہ کیا جائے کہ ابا جی ویسے بھی بیمار ہیں، اوکھے ہو رہے ہیں، تو کوئی ان کا بان گڑکاری دیتے ہیں، کوئی کہیں کسی کنارے لگا دیتے ہیں. سوچا اس نے، اور پھر ذہن میں آیا کہ چلیں میں ان کو اٹھا کے لے جاتا ہوں اور وہ جو پرلا پہاڑ ہے نا اس کے ادھر سے ڈال دیں گے، کسی کو کیا پتہ چلنا ہے. کیا اٹھا کے جا رہا تھا. ہاں جی، بابا جی کو کہا کہ چلیں آج آپ کو سیر کراتے ہیں، اور اٹھایا اور لے چلا گیا اٹھاتے ہوئے. تو بابا جی کو بھی تھوڑا بہت ایسے ہو گیا کہ یہ مجھے اٹھائے ہوئے کدھر جا رہا ہے. تو پوچھا اس نے بیٹے سے کہ بیٹا کدھر جا رہے ہیں، کدھر لے کے جا رہے مجھے؟ تو اس نے کہا کہ چلیں اب یہ بیچارہ کر تو کوئی نہیں سکتا، نہ بھاگ سکتا ہے نہ کہیں جانا ہے. اس نے ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے اور کدھر جانا ہے یا کیا کر سکنا ہے، یا کوئی ادھر کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، تو سچی بات ہی بتا دیتا ہوں. تو ابا جی میں تو آپ کو ادھر پہاڑی سے جو ہے نا، آپ بھی اوکھے ہیں اور ہم بھی اتنے سوکھے نہیں ہیں، تو آپ کو ادھر سے جو ہے پہاڑی سے نیچے پھینکنے جا رہا ہوں. تو ادھر جو ہے نا وہ بوڑھا جو ہے اپنی طاقت اس نے ایک دم اس کو جوش آیا اور اتنا بڑا کہکا لگایا، ہا 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 ہا، ایسا کہکا. بچے کو بڑا ادھر ہی کھڑا ہو گیا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، میں آپ کو پہاڑی سے گرانے والا ہوں. آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے میرے خیال میں بات. کہا نہیں بیٹا مجھے سمجھ آ گئی ہے، بالکل سمجھ آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو تم کہہ کے پہ میرے تمہیں تعجب ہو رہا ہے نا کہ میں ہنسا کیوں، وہ اس لیے کہ میں تو یہ جو تم پہاڑی بتا رہے ہو نا کہ ادھر سے مجھے گرانے والے ہو، ادھر سے تو میں نے تیرے دادا کو ڈالا تھا، تم مجھے اس اوپر والی پہاڑی سے جا کے ڈالو تو پھر ہے. ہاں، ادھر سے تو وہ تیرا دادا نیچے پڑا ہوگا ابھی ادھر سے تو میں نے اپنے باپ کو ادھر سے پھینکا تھا، تم ذرا اونچے والی پہاڑی سے مجھے پھینکو، تب جا کر کوئی جو ہے وہ پتہ چلے کہ بھائی تو نے بھی کوئی کارنامہ کیا ہے. یہ تو وہی ہو جائے گا جو میں نے کیا تھا. تو بہرحال یہ چیزیں اسی طرح ہیں. پس یہ جو ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي،
عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی، ہم ہی تو سب چیزوں کو چلاتے ہیں۔ یہ ہدایت کا معنی، اس ہدایت کا معنی یہ ہدایت ایمانی نہیں ہے کہ ایمان کی طرف ہدایت دیتے ہیں یا نہیں، یہ ہدایت وہ ہے جو تکوینی ہدایت ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کو، جیسے درخت کو بڑے ہونے کی ہدایت یہ ملتی ہے کہ اس نے بڑا ہونا ہے، اس نے پھل دینا ہے، یہ اس کی ہدایت ہے، تکوینی ہدایت ہے، یعنی اس کا راستہ طے کرنا اور اسی پہ اس کو چلانا۔ تو خدا کریم کہتا ہے کہ انسانوں کی زندگی کو ہم چلا رہے ہیں، انسانوں نے تو صرف سوچنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، مت سمجھیں کہ صرف آخرت ہمارے ہاتھ میں ہے، جیسے عام انسان یہی سمجھتے ہیں کہ خدا آخرت میں جو ہے وہ دے گا یا کچھ جو بھی کرنا ہوا سزا دے گا، جزا دے گا، وہ آخرت کی بات ہے، ایسے نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے ابھی کیا؟ آخرت بھی جو کہ آپ کی سوچ ہے، اور اولا بھی۔ یہ آخرت کو پہلے رکھا ہے اور اولا کو بعد میں کیوں رکھا ہے؟ اسی لیے کہ ہماری سوچ عام طور پر یہی ہے کہ جو جزا سزا ہونی ہے وہ آخرت میں ہے، ایسے نہیں ہے، ادھر ہی سے ہی کام شروع ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہم نہ سمجھیں تو علیحدہ بات ہے، ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے آگے خدا کریم جو ہے فرماتا ہے فَانذَرْتُكُمْ، پس ہم نے جو بتانا تھا آپ کو ابھی سے بتا دیتے ہیں۔ فَانذَرْتُكُمْ، میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں، انتباہ دیتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، نارن، ایسی آگ کے حوالے سے جو تلظیٰ، جو بہت شعلہ ور ہے۔ تو آیات کیونکہ اور بھی ہیں جو کہ ظاہراً آج کے اس میں ممکن ہے کہ ہم ختم نہ کر سکیں، تو بہتر ہے کہ یہ فَانذَرْتُكُمْ سے انشاءاللہ اگلے سیشن میں عرض کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔